الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام پیش خدمت ہے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم قرآن پاک کو ترتیب وار پہلی صورت اور پہلی آیت سے لے کر کنٹینیوسلی سن رہے ہیں، اور اب ہمارا سورہ نساء کی آیت نمبر 165 تک درس جو ہے وہ پہنچ چکا تھا پچھلے پروگرام تک، اور چھٹا پارہ جاری ہے۔ آج ہم 166 آیت سورہ نساء کی اس سے آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نور قرآن سے منور فرمائے۔ نبی کی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ ترجمہ: لیکن اے حبیب، اللہ گواہی دیتا ہے اس کی جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا، اس نے اسے اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کافی گواہ ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں دو طرح کے اقوال ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ مشہود لہو یعنی جس کے حق میں گواہی دی جا رہی ہے وہ قرآن پاک ہے، کیونکہ یہودیوں نے آسمان سے ایک ساتھ ہی کتاب اتارنے کا مطالبہ کیا تھا، تو اس آیت میں ان کے مطالبے کا جواب ہے۔ اور اس صورت میں مفہوم یہ بنتا ہے کہ یہودی اگرچہ قرآن کے آسمانی کتاب ہونے کو نہ مانے، لیکن اے حبیب، اللہ پاک آپ کی طرف اترنے والے قرآن کی حقانیت اور سچے ہونے کی گواہی دیتا ہے، اور اس کے اللہ پاک کی طرف سے نازل ہونے کے فرشتے بھی گواہ ہیں، اور اللہ پاک کی گواہی یہ کافی ہے۔ اور اس آیت کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ مشہود لہو یعنی جس کے حق میں گواہی ہے وہ خاتم المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ہے، اور جس کے ذریعے گواہی دی جا رہی ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی قرآن کے ذریعے دی، اور فرشتے بھی اس نبوت پر گواہ ہیں۔ اور اللہ پاک کی گواہی یہ ہے کہ اس نے گزشتہ کتابوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر دی، اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزات عطا فرمائے، جیسے وزیر یا حاکم کا شاہی تمغہ یہ بادشاہ کی طرف سے گواہی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، بے شک وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ ناظرین، یہاں پر یہودیوں کی حالت کا بیان ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، اور حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفت کو چھپا کر، لوگوں کے دلوں میں شبہ ڈال کر لوگوں کو اللہ پاک کی راہ سے روکا۔ بے شک وہ ان حرکتوں کی وجہ سے دور کی گمراہی میں جا پڑے، کیونکہ ان میں گمراہ ہونا اور گمراہ کرنا یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں کسی راستے کی ہدایت فرمائے گا مگر جہنم کے راستے کی، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ ناظرین، یہاں بھی یہودیوں کا بیان ہے کہ انہوں نے اللہ پاک کے ساتھ کفر اور کتاب الہی یعنی تورات میں موجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بدل کر اور آپ کی نبوت کا انکار کر کے ظلم کیا۔ تو ایسے لوگ جب تک اپنے کفر پر قائم رہیں اور کفر پر مریں، ان کی بخشش کی کوئی گنجائش نہیں، اور نہ انہیں کسی صحیح راہ کی ہدایت ملے گی۔ البتہ جہنم کا راستہ ان کے لیے ضرور کھلا ہوا ہے، اور وہ بالکل واضح ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم
وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ترجمہ: اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تشریف لائے تو ایمان لاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ ناظرین اکرام، تمام بنی نوع انسان کو یہاں پر عظیم خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ اے لوگو، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کے ساتھ تشریف لا چکے، وہ خود بھی حق ہیں، ان کا ہر قول اور ہر ادا حق ہے، ان کی شریعت حق ہے، ان کی طبیعت حق ہے، ان کی تعلیم حق ہے، ان کے ہاں باطل کا کوئی گزر نہیں، لہٰذا ان پر ایمان لے آؤ، اس میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، اور اگر تم خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرو گے تو اس میں ان کا کچھ ضرر نہیں، کوئی نقصان نہیں، اور اللہ پاک تمہارے ایمان سے بے نیاز ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفا باللہ وکیلا۔ ترجمہ: اے کتاب والو، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ پر سچ کے سوا کوئی بات نہ کہو، بے شک مسیح مریم کا بیٹا عیسیٰ صرف اللہ کا رسول اور اس کا ایک کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے ایک خاص روح ہے، تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ معبود تین ہیں، اس سے باز رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ صرف اللہ ہی ایک معبود ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلے والی آیات میں یہودیوں کی دین میں زیادتیوں اور ان کے جرائم کو بیان فرمایا، اب عیسائیوں کے دین میں غلو اور حد سے بڑھنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور عیسائیوں کے 4 بڑے فرقے یہاں پر جان لیجئے کہ عیسائی 4 بڑے فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، ایک یعقوبیہ، پھر ملکانیہ، ایک تھا نستوریہ اور ایک تھا مرقوسیہ۔ ان میں سے ہر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الگ کفری عقیدہ رکھتا تھا۔ یعقوبیہ اور ملکانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے تھے، نستوریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، جبکہ مرقوسیہ فرقے کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ 3 میں سے تیسرے ہیں۔ اور اس جملے کا کیا مطلب ہے، اس میں پھر ان میں آپس میں بھی اختلاف تھا۔ بعض 3 اقنوم یعنی 3 الگ الگ وجود مانتے تھے اور کہتے تھے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس یہ 3 ہیں، اور باپ سے ذات، بیٹے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور روح القدس سے ان میں حلول کرنے والی حیات مراد لیتے تھے۔ گویا کہ ان کے نزدیک الہ یعنی خدا 3 تھے اور اس 3 کو ایک بتاتے تھے۔ بعض کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناسوتیت یعنی انسانیت اور الوہیت کے جامع ہیں، ماں کی طرف سے ان میں انسانیت ہے اور باپ کی طرف سے الوہیت ہے، اور یہ بات ان کا بہت بڑا ظلم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ یہ فرقہ بندی عیسائیوں میں ایک یہودی نے ہی پیدا کی تھی جس کا نام بولس تھا، اس نے انہیں گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کے عقیدوں کی تعلیم دی تھی۔ اس آیت میں اہل کتاب کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں افراط و تفریط سے باز رہیں، انہیں خدا اور خدا کا بیٹا بھی نہ کہیں، اور حلول و اتحاد کے عیب لگا کر ان کی تنقیص بھی نہ کریں، بلکہ ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے ہیں، ان کے لیے اس کے سوا اور کوئی نسب نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ رسول ہیں، اس کا ایک کلمہ ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی طرف بھیجا، اور اللہ پاک کی طرف سے خاص روح ہیں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ اللہ پاک اور اس کے رسولوں پر وہ ایمان لے آئیں اور تصدیق کریں کہ اللہ پاک ایک ہے، بیٹے اور اولاد سے پاک ہے، اور اس کے رسولوں کی تصدیق کریں اور اس کی بھی تصدیق کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے رسولوں میں سے ہیں۔ اور پھر مزید اس آیت میں کہا گیا کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، یہ نہ کہو کہ معبود 3 ہیں۔ بعض عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، بعض انہیں تیسرا خدا مانتے تھے، اور بعض انہی کو خدا مانتے تھے۔ ان تینوں فرقوں کی تردید کے لیے یہ آیت کریمہ اتری، اور لفظ اللہ میں ایک فرقے کی تردید ہے، دوسرا لفظ اس آیت میں ہے واحد، اس میں دوسرے کی تردید ہے،
اور سبحانہ ان یکون لہ ولد میں تیسرے فرقے کی تردید ہے، اور یہ بات عقل مند انسان غور کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جتنے انسان ہیں سب اسی کے بندے اور مملوک ہیں، انہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا بھی داخل ہیں، اور جب یہ بھی بندے اور مملوک ہیں تو ان کا بیٹا اور بیوی ہونا کیسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب بیہودہ باتوں سے پاک ہے اور وہ منزہ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا۔ ترجمہ: نہ تو مسیح اللہ کا بندہ بننے سے کچھ عار کرتا ہے، اور نہ مقرب فرشتے، اور جو اللہ کی بندگی سے نفرت اور تکبر کرے تو ان قریب وہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ ناظرین اکرام، نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیب لگاتے ہیں کہ انہیں اللہ پاک کا بندہ کہتے ہیں۔ اس پر یہ آیت اتری جس میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک کا بندہ ہونا باعث فخر ہے، نہ کہ باعث شرم۔ اسی طرح اللہ پاک کی عبادت سے نفرت کرنا اور اس میں شرم محسوس کرنا یہ کافر کا کام ہے، مسلمان اس سے کیسے عار محسوس کر سکتا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ ترجمہ: تو وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تو اللہ انہیں ان کے پورے اجر عطا فرمائے گا اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا، اور وہ جنہوں نے نفرت اور تکبر کیا تھا انہیں دردناک سزا دے گا، اور وہ اللہ کے سوا نہ اپنا کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار۔ ناظرین اکرام، یہاں اللہ پاک کی بندگی کو اپنا اعزاز اور اپنے سر کا تاج سمجھنے والے یعنی مومنین اور صالحین کو بشارت دی جا رہی ہے، اور اللہ پاک کی بندگی سے نفرت اور تکبر کرنے والوں کو ڈرایا جا رہا ہے، وعید بیان کی جا رہی ہے۔ اور پہلے گروہ کو کہا گیا کہ تمہیں پورا پورا اجر ملے گا اور اس کے فضل کی بارش برسے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار تمہیں ملے گا، اور جو منکر ہیں اللہ کے، جو اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ ترجمہ: اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ ناظرین اکرام، یہاں تمام انسانوں سے پھر خطاب ہے، اور وہ کہیں کے بھی ہوں، کبھی کے بھی ہوں، اور اس آیت مبارکہ سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کسی زمانے، کسی قوم اور کسی جگہ کے ساتھ خاص نہیں۔ یہ عام اعلان کر دیا گیا کہ اے لوگو، تمہارے پاس وہ تشریف لائے جو سر تپا اللہ پاک کی معرفت کی دلیل ہیں، جن کی صداقت پر ان کے معجزے گواہ ہیں، اور وہ منکرین کی عقلوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ جس قدر معجزے پہلے پیغمبروں کو ملے، ان سے زائد حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر تا قدم پاک خود اللہ پاک کی وحدانیت اور ذات و صفات کی دلیل ہیں۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال شریف معجزہ ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی ٹوپی میں رہے تو ہمیشہ دشمنوں پر فتح ہوتی رہی، ہرقل کی پگڑی میں رہا تو اس کے سر کے درد کو آرام رہا۔ حضرت سیدنا عمرو بن عاص نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے کفن میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال شریف رکھ دیے جائیں تاکہ قبر کی مشکلیں آسان ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وصیت فرمائی کہ مجھے غسل دے کر میری آنکھوں اور لبوں پر سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناخن اور بال شریف رکھ دیے جائیں تاکہ حساب قبر میں آسانی ہو۔ پتہ چلا بال مبارک قبر کی مشکل آسان کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بیماروں کو بال مبارک کا غسل شدہ پانی پلایا کرتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر ایک بار بال مبارک پہنچ گئے تو انہوں نے ساری رات ملائکہ کی تسبیح و تحلیل سنی۔ یہ ہے میرے آقا
صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں کی شان، آنکھ شریف، یہ بھی معجزہ ہے، قیامت تک کے واقعات کو دیکھ لیا، جنت و دوزخ، عرش و کرسی کو دیکھا، بلکہ خود اللہ پاک کو دیکھا، نماز کسوف میں جنت و دوزخ کو مسجد کی دیوار میں دیکھا، پیچھے مقتدی جو کچھ کریں اس کو بھی دیکھتے تھے، ناک مبارک معجزہ ہے جس نے محبت کی خوشبو یمن سے آتی ہوئی سونگھ لی، زبان کا معجزہ کہ جس کی ہر بات وحی خدا ہے، اور وہ زبان ہے کہ جو کن کی کنجی ہے، منہ کا لعاب معجزہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر ہانڈی میں ڈال دیا تو ہانڈی کی ترکاری میں برکت ہو گئی، آٹے میں ڈال دیا تو 4 سیر آٹا ہزاروں آدمیوں نے کھایا، پھر بھی اتنا رہا، خیبر میں حضرت علی کی دکھتی آنکھ میں لگا دیا تو آنکھ کو آرام آ گیا، حضرت صدیق کے پاؤں میں غار میں سانپ نے کاٹا، اس پر لگا دیا تو اس کو آرام ہو گیا، کھاری کنویں میں ڈال دیا تو اس کا پانی میٹھا ہو گیا، ہاتھ مبارک بھی دلیل الہی ہے کہ بدر کے دن ایک مٹھی کنکر کفار کو مارے تو رب تعالیٰ نے فرمایا آپ نے نہ پھینکے بلکہ ہم نے پھینکے، اسی ہاتھ میں آ کر کنکروں نے کلمہ پڑھا، اس ہاتھ سے بیعت لی گئی تو رب نے فرمایا کہ ان کے ہاتھ پر ہمارا ہاتھ ہے، انگلیاں مبارک بھی معجزہ ہیں کہ ایک پیالے پانی میں انگلیاں رکھ دیں، اس سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، انگلی ہی کے اشارے سے چاند کو چیر دیا، پاؤں مبارک بھی معجزہ کہ پتھر پر چلیں تو پتھر ان کا اثر لے لے، اور یہ فرش پر بھی چلتے ہیں، عرش پر بھی چلتے ہیں، غرض کہ ان کا ہر عضو پاک اور ہر بال مبارک رب عز و جل کے پہچاننے کی دلیل ہے، پسینہ مبارک دیکھ لیجئے جس میں گلاب کی سی بے مثل خوشبو ہے، جاگنا اور سونا بھی معجزہ ہے، ہر ایک کی نیند وضو توڑ دیتی ہے، مگر سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند وضو نہیں توڑتی، تمام جسم پاک سائے سے محفوظ کہ سایہ بھی کسی کے قدم کے نیچے نہ آئے، غرض کے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر وصف معجزہ اور ہر حالت رب تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ اللہ پاک ہمیں دامن مصطفیٰ میں مضبوطی کے ساتھ ہمیشہ رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ ترجمہ، تو وہ جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی رسی مضبوطی سے تھام لی تو ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھی راہ دکھائے گا۔ حضرت کرام، یہاں پر ایمان والوں کو رحمت، فضل اور سیدھے راستے کی بشارت عطا فرمائی گئی ہے۔ رحمت جنت ہے، فضل جنت میں کرم بالائے کرم والے معاملات اور امور ہیں، اور سیدھا راستہ یہ دین اسلام ہے جو قرب الہی تک لے جاتا ہے۔ اگلی آیت اور آخری آیت جو سورہ نساء کی ہے، اس میں ارشاد فرماتا ہے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔ ترجمہ، اے حبیب تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کسی مرد کا انتقال ہو جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو ترکے میں اس کی بہن کا آدھا ہے اور مرد اپنی بہن کا وارث ہوگا اگر بہن کی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر 2 بہنیں ہوں ترکے میں ان کا 2/3 حصہ ہوگا، اور اگر بھائی بہن ہوں جن میں مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے صاف بیان فرماتا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ، اور اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ ناظرین کرام، آیت مبارکہ میں کلالہ کی وراثت کا بیان کیا گیا۔ کلالہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے بعد نہ باپ چھوڑے نہ اولاد۔ اس آیت کی شان نزول کے متعلق بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیمار تھے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بے ہوش تھے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرما کر اس کا پانی ان پر ڈالا تو انہیں افاقہ ہوا، آنکھ کھول کر دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے مال کا کیا انتظام کروں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے جابر، میرے علم میں تمہاری موت اس بیماری سے نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، اس حدیث سے چند مسئلے پتہ چلے۔ بزرگوں کا وضو کا پانی تبرک ہے اور اس کو حصول شفا کے لیے استعمال کرنا سنت ہے۔ اسی طرح مریضوں کی عیادت کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ سنت ہے،
اور یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے علوم غیبیہ عطا فرمائے تھے۔ اس آیت میں جو مسائل بیان ہوئے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو اور اس کے ورثہ میں باپ اور اولاد نہ ہو تو سگی اور باپ شریک بہن کو وراثت سے مال کا آدھا حصہ ملے گا جبکہ صرف ایک ہو، اور اگر دو یا دو سے زیادہ ہوں تو 2/3 حصہ ملے گا۔ اسی طرح اگر بہن فوت ہوئی اور ورثہ میں نہ باپ ہو نہ اولاد تو بھائی اس کے کل مال کا وارث ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر فوت ہونے والے نے بہن بھائی دونوں چھوڑے تو بھائی کو بہن سے دگنا یعنی ڈبل حصہ ملے گا۔ بہرحال یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وراثت کے مسائل میں بہت وسعت اور قیودات ہیں۔ آیت مبارکہ میں جو صورتیں بیان کی گئیں ان کو بیان کیا گیا، لیکن اگر کسی کو یہ وراثت کا مسئلہ درپیش ہو تو کسی ماہر عالم دین سے ملاقات کر کے بہرحال اس کا مسئلہ جو ہے وہ تفصیل سے سمجھ لینا چاہیے۔ الحمدللہ یہاں پر قرآن پاک کی چوتھی صورت سورہ نساء مکمل ہوئی۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم سورہ مائدہ سے اپنے اگلے درس کا آغاز کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔